من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین رفیعها من كل شیطان رجیم وحفظا من كل شیطان مارد حفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم ان كل نفس لما لها حافظ نبت ربک الشدید اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ. جب آپ پڑھائی کر رہے تھے اس کو باندھا ہوا تھا نا، جل رہے تھے وہ، تب نا وہ جو عالم تھا نا اس نے عمل کیا تو غصے سے نا جیسے بہت بڑی پہاڑی ہوتی ہے نا، اس پہاڑی کا نا ایک جن سا سانپ سا بن کے نا حملہ آور ہوتا ہے. آپ پڑھی جا رہے نا وہ راکھ راکھ ہو جاتا ہے. اس نے کالی ماتا کو سونے کا تاج پہنایا ہے اور اڑومان کو سونے کا وہ جو اس کے ہتھیار ہے نا وہ دیا، اس وجہ سے اس سے راضی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ بھی مجھے ایسی کوئی چیز دے دیں تو ہم آپ کے ہو جائیں گے. کالی ماتا ادھر والی سائڈ پہ آ کے بیٹھ گیا، اڑومان ادھر والی سائڈ پہ آ کے بیٹھ گیا بیڈ پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی ہمیں کوئی چیز دو، لیکن ادھر بیٹھ کے وہ حملہ کر رہے ہیں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بابے سے کہو کہ اپنی پڑھائی روکے نا تو ہم تمہیں نا اوپر سے بلڈنگ سے نیچے گاڑیاں چل رہی ہیں نا، اوپر سے اونچائی سے نیچے گرا دیں گے. تو میں کہتی ہوں میں تو ادھر بابے کے پاس بیٹھی ہوں، آپ مجھے کیسے گرا دو گے؟ تو ادھر بھی حملہ کرتے ہیں، قاسم کے سر پہ بھی مارتے ہیں، اور ادھر مجھ پہ بھی اور آپ پہ بھی کر رہے ہیں. وہ ادھر اور ادھر آ کے بیٹھے ہیں بیڈ پہ. اعوذ باللہ من الشیطان، صبر کرو آ گئے. تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں جو دائرہ اسلام میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر جو شیطان کی اولاد ہیں تو پھر تو نہیں ہوں گے، اگر جو جنات، کیونکہ شیطان کی ضروریت ہے. غصے میں آ گئے دونوں نے، غصے والا منہ کیا. اچھا، کلمے کی دعوت پہ انہوں نے کلمے کی دعوت پہ کیا کہا ہے؟ غصے میں آ گئے، غصے والا منہ کر لیا. تو جب دیکھو میں ابھی پڑھتا ہوں، ان کے ساتھ جو ہوگا نا آپ پھر مجھے بتائیں گی. میں ان کو گرفت کرتا ہوں اور ان کو جلاؤں گا، اس وقت تک پڑھوں گا جب تک جلد ختم نہیں ہو جاتے. کیونکہ میں نے دعوت دی ہے اسلام کی. جو شیطان کی ضروریت ہے نا جسے ہم حمزاد کہتے ہیں، تو یہ مسلمان نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف میرا حمزاد تھا جو مسلمان ہوا، اور کسی کا نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ شیطان کی ضروریت علیحدہ ہے. جو جنات ہیں یہ ہماری طرح ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے. یہ جو ہنومان ہیں اور یہ کالی ماتا ہے، یہ شیطان ہے، اس کا چلا کرتے ہیں. یہ جو پاکستان میں جتنے بھی ہیں نا یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے پاس بھی شیاطین نازل ہوتے ہیں، اور یہ جنیں ان کے پاس ہوتے، جو بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے اس پہ شیاطین نازل ہوتے ہیں. اور پھر ان کی اور اس عمل کی جو روحیں ہیں نا، خبیث روحیں جو مل جاتی ہیں، پھر یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں. تو جنات کو کوئی بھی مریض ان کے پاس آ جائے تو لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے نا یہ جن شیطان فوراً حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں آستانے والوں کو ہم آپ کے پاس اس کو خود لے کے آئے ہیں، ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اور ہم اس کو لے کے آئے ہیں. جہاں آ کے وہ غیر اللہ کے نعرے جن بھی لگاتے ہیں، یہ بھی لگاتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا شیطانی کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے مریض کے اندر کا عورت ہو مرد ہو، اس کے جو اندر جن ہوتا ہے شیطان، وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان خراب ہو. لیکن الحمدللہ یہ لڑکی اس کی نظر اللہ نے کھولی، یہ دیکھ رہی ہے، کہتی مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے اس لڑکی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی اپنے جسم کو کنٹرول کر مشکل ہو رہا ہے، مجھ پہ بھی انہوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو جتنا بھی عمل ہے یہ کریں گے.
یہ کر رہے ہیں میرے پاس یہ پہنچ گئے ہنومان بھی اور کالی ماتا بھی. بچی کہہ رہی ہے کہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں. میں نے ان کو دعوت دی اسلام کی, کیونکہ جو حمزاد ہے نا جو شیطان کی اولاد یہ کلمہ نہیں پڑھتے کسی صورت. کوئی اگر کہتا ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ سچا ہے برحق ہے. آپ نے فرمایا میرے حمزاد کے علاوہ کسی کا حمزاد مسلمان ہوا ہے نہ ہوگا. تو وہ بھی اللہ نے میری مدد, اللہ کے نبی فرمایا اللہ نے میری مدد کی اور یہ میرے تابع کر دیا, اس کو میرا فرما بردار بنا دیا. یہ اچھی رغبت دیتا ہے مجھے اور یہ فرما بردار ہے صرف اللہ کے نبی کا. باقی جو شیاطین ہیں جس جادوگر جتنے بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ حمزاد کام کرتے ہیں. حمزاد کا چلا کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جادوگر کی نشانی ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھے گا. جتنے بھی آستانے والے ہیں نا جو قرآن نہیں پڑھتے یہ سارے جادوگر ہیں اور شیطان کے ساتھی ہیں. شیاطین ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. شیاطین کو جو بھرتی کرتے ہیں, ان کو کھانا دیتے ہیں, رہائش دیتے ہیں. تو ان کا معاملہ جو ہے نا جب یہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ دنیا کیا کہ تھوڑا سا فائدہ ہے. تو یہ حاصل کرنے کی انہوں نے اپنی جانوں کو سودا کر لیا ہے, جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. قرآن نہیں پڑھے گا. لوگوں سن لو, پوری دنیا کے لوگوں جو ویڈیو دیکھو, جو قرآن نہیں پڑھتا وہ جادوگر ہے اور شیطان کا ساتھی ہے, شیاطین کے ذریعے کام کرتا ہے. یہ دیکھو میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ ہنومان اور یہ کالی ماتا کا اس جادوگر نے, جس سے اس لڑکی کی بھابھی نے جادو کرایا ہے کہ اس کا بھائی دوسری شادی نہ کرے, گھر میں فطور ڈال دیا ہے, اتنا خطرناک جادو کرایا ہے. تو یہ ہنومان کالی ماتا ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. کوئی بھی جن 19 سال میں آیت الکرسی کا مقابلہ نہیں کر سکا. یہ لڑکی دیکھ رہی ہے تو وہ جادوگر نے ان کو لالچ دیا ہے کہ سونے کا تاج کالی ماتا کو ہنومان کو پہنایا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ کریں. لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی تو یہ کیونکہ میں اس میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں اور یہ بچی بھی جو اس کو نقشے اللہ دکھا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے. تو آج دیکھنا ہے کہ رب رحمان سچا ہے, اللہ کا قرآن سچا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء منہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. وهو القاہر فوق عباده ویرسل علیکم حفظا ان ربی علی کل شیء حفیظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فی من کل شیطان رجیم حفظا من کل شیطان مارد حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم ان کل نفس لما علیہا حافظ بطش ربک لشدید. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء منہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. وهو القاہر فوق عباده ویرسل علیکم حفظا ان ربی علی کل شیء حفیظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فی من کل شیطان رجیم وحفظا من کل شیطان مارد حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم ان کل نفس لما علیہا حافظ بطش ربک لشدید. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء منہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم. وهو القاہر فوق عباده ویرسل علیکم حفظا ان ربی علی کل شیء حفیظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فی من کل شیطان رجیم وحفظا من کل شیطان مارد حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم ان کل نفس لما علیہا حافظ بطش ربک لشدید ان 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 بطش ربک لشدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذوا سنة ولا النوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فينها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد حفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن كل نفس لما عليها حافظ بطش ربك لشديد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا النوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فينها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد حفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن كل نفس لما عليها حافظ بطش ربك لشديد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا النوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فينها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد حفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن كل نفس لما عليها حافظ بطش ربك لشديد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا النوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فينها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد حفظا ذلك تقدير العزيز العليم إن كل نفس لما عليها حافظ بطش ربك لشديد ہاں جی کی نقشہ ہوں سامنے شروع میں انہوں نے کہا کہ اپنی نا انہیں بابا جی کو اپنی پڑھائی بند کرے نہیں تو جو میرا بچہ ہے نا اس کو ہم گرا دیں گے. انہوں نے اوپر سے نیچے گراتے ہوئے دکھایا, وہ ڈر رہا ہے. پھر مجھے بھائی کے بچوں سے پیار ہے نا, ان سب کو, پھر قدیر کو بھی, یہ جو میرا قاسم بھائی بیٹھا ہے اس کا بیٹا قدیر, اس کو بھی گرایا ہے, انس کو, عفان کو, پھر سلطان کو, پھر مصطفیٰ کو. روتے ہوئے مجھے نظر آئے ہیں بچے, ڈرا رہے ہیں مجھے کہ بابا جی کو ہم ان بچوں کو اوپر سے نیچے گرا کے مار دیں گے, اپنی پڑھائی بند کرے. تو پہلے مجھے پکڑا ہوا کہہ رہے تمہیں گرائیں گے نیچے, تو میں کہتی نہیں گرا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بچوں سے پیار کرتی ہے, تو انہوں نے بچے دکھا کے نا کہا اوپر سے گرا دیں گے, گراتے ہوئے دکھائے. پھر وہ ساری چیزیں جلی, کالی ماتا بھی جل گئی ہے, وہ آنکھیں دکھا دکھا کے آگے سے اس طرح کر رہی تھی, ہنومان بھی جل گئے ہیں سارے. وہ جو ہے نا وہ اس کا تو بڑا برا حال ہو رہا ہے, ان کے موکل بھی سارے جلے ہیں, جہاں جہاں ان کے موکل تھے سارے جلے ہیں. اور وہ جو جادوگر ہے نا اس کے کمرے کو بھی آگ لگی, اس کی کتابوں کو بھی, اس کے سارے عمل کو, اس کے قلین کو بھی, اس کو بھی جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے چاروں طرف آگ لگی تھی, اس کو بھی آگ لگی ہے. وہ نا ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ایسے نیچے جھکا ہوا ہے اور ایسے ٹیڑھا ہوا ہے. نہیں, اس کی ساری چیزوں کو آگ لگی. اس کے جتنے بھی تویز کیے تھے, اتنے کمرے میں تویز سب کو سارے ختم ہوئے, ان سب کو آگ لگی. جو میری امی کے بھائیوں کے, قاسم کے, کاشف کے, میری بھابھی کے پتلے بنائے ہوئے تھے, وہ سارے چھوٹ کے نیچے گر گئے ہیں. ساری چیزوں کو آگ لگی. اس کے موکلوں, اتنے موکل تھے, سب کو آگ لگی ہے. الحمدللہ نیچے گرا ہوا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. میں تھوڑا اور پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من, دیکھو لوگوں, اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے. ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے, قرآن پہ عمل نہیں کرتے, تو الحمدللہ قرآن کے علاوہ کوئی دم نہیں ہے. جو جتنے بھی شعبدہ باز بیٹھے ہیں
کسی نے بیٹے کو لندن میں بٹھا دیا ہے کہ وہاں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، کوئی ادھر پاکستان میں بیٹھے ہیں آستانے بنا کے، یہ سارے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان دین کی سمجھ عطا فرمائے، یہ قرآن پاک سے دم کریں، قرآن پاک سے دم کریں، قرآن پاک سے دم کریں۔ تو غیر اللہ کو پکارنے سے شیاطین مدد تو کرتے ہیں، جنات بھی نکلتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے بدلے شفا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھو میں نے قرآن پڑھا ہے، آیت الکرسی کا ویسے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے عمل بھی کیا ہے، کوئی جن بھی اس کا مقابلہ، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک 10 صفحہ آیت الکرسی پڑھنے سے جنات مر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کم از کم قرآن پاک کی 1 گھنٹے کی تلاوت ہوگی تو پھر جنات مرتے ہیں۔ تو میں کیونکہ مجھ پہ بھی وہ حملے کر رہے تھے، اس بچی پہ بھی کر رہے تھے، انہوں نے بہت کو ڈرایا ہمیں، لیکن ہم نہیں ڈرتے، ہم جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو میری ویڈیو ہے ادھر یوٹیوب پیج پہ آپ ڈاکٹر صادق سلفی کہیں، میں سامنے آ جاؤں گا، یہ 45 منٹ کی بھی ہے، یہ 46 منٹ کی بھی ہے، 50 منٹ کی بھی ہے، قرآن سے دم۔ کسی کو بھی جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، یا کوئی کسی کی نظر بندی ہے جادو کے ذریعے، یا کسی کی زبان بند ہے، یا کسی کو کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جادو اور جنات کے ذریعے جو بیماریاں ہیں الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن ہر بندے کے پڑھنے سے نہیں ٹھیک ہوتی، کیونکہ پڑھنے کے لیے شرائط ہیں، جو وہ ہوگی عمل میں تو اللہ کی مدد ہوگی، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے نا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ۔ تو متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ویسے جتنا مرضی پورا قرآن پڑھ لیں، سورۃ بقرہ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ جب اللہ نے فرما دیا ان اللہ، بے شک یقیناً اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہے، تو ان کی نشانی بھی بتا دی اللہ نے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ کی مدد متقی لوگوں کے ساتھ ہے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ وہ نفلی عبادت، ریاضت، سخاوت میں اضافہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو باقی اللہ تبارک تعالیٰ گناہ گاروں کا پڑھا بھی قبول کرتا ہے۔ آپ کوشش کریں، قرآن سے آپ دم کریں۔ کوئی دیکھو کالی ماتا، ہنومان، اس جادوگر کا الحمدللہ میں نے جو چلا کیے تھے نا، اس نے 2 چلے کیے تھے، ایک کالی ماتا کا، ایک ہنومان کا، یہ دونوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کلام نے ختم کر دیے ہیں۔ یہ جادوگر اب کوئی نیا چلا کرے گا، لیکن یہ بھی بیمار ہوگا۔ اس بے ایمان نے نا مجھے بیمار کیا ہے۔ یہ رات کو نا 2 بجے پڑھائی پہ بیٹھتا تھا، 2 بجے دیکھو نیند خراب ہوتی ہے، 2 سے لے کے نا پھر یہ 4 بجے تک نا یہ پڑھائی کرتا تھا۔ یہی ہے کالی ماتا، ہنومان، ان کو پڑھائی کے ذریعے مجھ پہ مسلط کرتا تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی تھی، ٹانگوں میں ہوتی تھی درد، نیند بھی، بے چینی بھی ہوتی تھی، یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہر بندے کے بس کا روگ نہیں۔ پھر میں پہلے بھی ویڈیو میں نے بتایا کہ اس فیلڈ میں یہ جو مولوی ہیں، حافظ قرآن ہیں، مفتی قاری، جن کے قوائف پورے نہیں ہیں قرآن و سنت کے مطابق،